بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں عزت کمال پاشا صاحب۔ عزت کمال پاشا صاحب سی ڈی اے امپلائیز یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے الیکشن ریفرینڈم میں پارٹیسپیٹ کیا تھرڈ ٹائم، اور ان سے ہم الیکشن کے حوالے سے کچھ کویشچنس کریں گے۔ سر، ایک چیز جو سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ ایک چیز جو ابھی تک پورا اسلام آباد اور میرے جیسا عام آدمی نہیں سمجھ پایا کہ کرونا کی وجہ سے گیدرنگ زیادہ نہیں ہو پا رہی تھیں، اس کے باوجود آپ کا الیکشن 100% سے بھی زیادہ ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے۔ یہ کیا معجزہ ہوا ہے یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کاظمی صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے آفس، اور میرا موقف لے رہے ہیں۔ دیکھیں، بڑا زبردست اور بڑا ٹو دا پوائنٹ اور بڑا لیگل سوال آپ نے کیا ہے کہ پینڈیمک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل آمد و رفت بند تھی، لوگ گھروں میں محصور تھے، باہر نکلتے نہیں تھے، اور سی ڈی اے کا جو ہمارا ریفرینڈم ہوا جس کے اندر لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن جو ووٹ کاسٹ ہوا وہ آلموسٹ 99.8% یا 100% کے قریب ووٹ کاسٹ ہو گیا، اور ریکارڈ چیک کروایا گیا، کافی لوگ جو ان سے آئے وہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں آئے۔ بلکہ ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کنونشن سینٹر کے 41 ووٹس ہیں جن کے لیے میں NIRC بھی گیا اور وہاں پہ ہمارا جھگڑا بھی رہا، وہ ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر سکے، کاسٹ ہی نہیں کر سکے۔ تو سی ڈی اے کا ریفرینڈم جو ہوا اس کے اندر قانونی ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہے، اس میں میل ایڈمنسٹریشن کی بہت بڑی پریکٹس کی گئی۔ NIRC اور چودھری یاسین یہ ایک گٹھ جوڑ تھا، اس کے اندر کافی پیسے کا عمل دخل ہے، کافی گاڑیاں گفٹ کی گئی ہیں، کافی اور چیزیں ہیں جس کے اندر میں اوبیسلی کورٹ میں گیا ہوں اس کے اوپر، اور جوں وقت گزرے گا، تاریخیں پڑھیں گی تو یہ ایویڈنس آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ تو یہ باقاعدہ زیادہ بیلٹ پیپر چھاپے گئے، ریٹائروں کے ووٹ ڈالے گئے، مرے ہوئے کو ووٹ ڈالے گئے، سی ڈی اے کے کچھ افسران نے ووٹ ڈالی، پھر اس کے بعد ڈسمسڈ لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ تو یہ سارے کا سارا ایویڈنس ہم نے جمع کروا دیا ہے NIRC میں۔ 15 تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا ہے NIRC میں، اور انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب ہیئرنگ ہوگی تو ابھی تو یہ کیس شروع ہوا ہے، ابھی لوگوں کو اس کا اتنا زور نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ جو معاملہ سپیڈ اپ ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ FIA سے بھی اس کی انکوائری ہوگی، فورینزک ہوگا، نادرا سے بھی ہوگا۔ 17 پولنگ سٹیشنز پہ تو انگوٹھے ہی کوئی نہیں، سیاہی نہیں خریدی گئی۔ تو یہ سب جو بدماشی کی گئی ہے سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کو ہرانے کے لیے، اور پھر پورا اسلام آباد کا مافیا اکٹھا ہوا، سارے ڈیلر، انویسٹر اور بڑے بڑے جو ان سے یہاں پہ ایسے مافیاز جنہوں نے سی ڈی اے کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، سی ڈی اے کی زمینوں کو اونے پونے داموں بیچا ہے، یہ سب چودھری یاسین ان کا فرنٹ مین ہے، اور یہ سب نے مل کے ہمیں الیکشن ہرایا۔ باوجود اس کے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ 4000 کے قریب ووٹس وہ غیور ملازم، وہ مالی بیلدار، خاکروب، نائب قاصد، جو غریب متوسط طبقہ ہے، اس نے ہمیں ووٹ دیا اور اس نے ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ تعالی پاشا گروپ خدمت جاری رکھے گا، اور جو ہمارا آئینی اور قانونی اختیار ہے جس میں ہم کورٹ جا سکتے ہیں وہ ہم گئے ہوئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے اپنی عدالتوں کے اوپر کہ انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کا علم بلند کریں گی اور ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا اور معاملہ ری الیکشن کی طرف جائے گا۔ اچھا پاشا صاحب، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ اس الیکشن میں مافیا کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لینڈ گریبرز ہیں اور دیگر جو بھی، تو انہوں نے آپ سے نہیں رابطہ کیا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو اپنی ہسٹری بتا دوں کہ میرے والد مرحوم فرد کمال پاشا صاحب، انہوں نے اسلام آباد کے اندر اپنی ٹریڈ یونین کا جب آغاز کیا تو 9 مرتبہ وہ الیکشن جیتے، اور 9 مرتبہ الیکشن جیتنے کے بعد اس ادارے کو پینشنیبل کروایا، ہسپتال بنایا، قبرستان بنائے، 4500 بھرتی ہم نے پاشا گروپ نے دی، 2600 بندہ ریگولر کروایا، بسیں چلائی، ڈسپنسریاں بنائیں،
ہم نے سی ڈی اے کو حج پالیسی دی, ہم نے مسیح برادری کے لیے ویٹیکن سٹی کا کوٹا دیا, ہم نے یہ جو مسیح 8 کالونیاں یہ بنوائیں. ایک شخص اتنے کام کر کے گیا ہے. آج اسلام آباد کے اندر میری یا میرے والد صاحب کی یا میرے بھائی کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں آج بھی اپنے آبائی گھر راولپنڈی میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یا تو پیسہ کما لو یا عزت کما لو. ٹھیک ہے. تو میں جس شخص کی اولاد ہوں, جو میرے والد صاحب تھے, انہوں نے بھی غیرت کے تقاضے پورے کر کے سی ڈی اے میں یونینزم کیا اور مزدور کی خدمت کو ترجیح دی. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مجھ سے ان تمام مافیاز نے رابطہ بھی کیا, مجھے آفرز بھی دیں. یہ بھی کہا گیا جی کہ ہم جیتیں گے, ہم آپ پہ پیسہ لگائیں گے, ہم آپ کو اٹھائیں گے, ہم آپ کے لیے ووٹ خریدیں گے. اب چودھری یاسین صاحب کے لیے یہ کرپٹ مافیا ہے, اس کے ساتھ اس کے فرنٹ مین ہے, ایک اپارے میں اسٹیمپ فروش ہے, اس نے اس کو پیسے دیے. اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے ڈیلرز ہیں جنہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے لوگوں کو بلیک میل کیا اور ووٹ خریدنے کی کوشش کی. یہ مجھے بھی آفرز تھیں, لیکن میں ان آفرز کو اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونینزم کے اندر یا آپ ورکر سے دوستی کر لیں یا آپ ڈیلر سے دوستی کر لیں, دونوں ساتھ نہیں چل سکتی. اگر آپ نے ورکر کی خدمت کرنی ہے, اس کے کام کرنے ہیں, تبھی تو یہ حال ہے کہ اب چودھری یاسین صاحب جس کو ایک مافیا نے جتایا ہے, اب وہ اس مافیا کے کام کرے گا. سی ڈی اے کی زمین کو بیچے گا, یہاں پہ ڈیلروں, ٹھیکیداروں, انویسٹروں کا قبضہ ہوگا, اور مزدور وہ جو غریب طبقہ ہے جس نے نعرے مارے ہیں ان کے, نہ اس کا بچہ بھرتی ہوگا, نہ اس کو پلاٹ ملے گا, نہ اس کو پروموشن ملے گی, نہ یہ ادارہ سیلف فائنینسنگ کے اوپر آئے گا. تو میرا بھی مشن اپنے والد والا ہے. میں جب بھی طاقت میں آؤں گا, ایک تو اللہ کے حکم سے آؤں گا, دوسرا میری خواہش ہے کہ میں مزدور کی طاقت سے آؤں, تاکہ کل کوئی بدماش یا قبضہ مافیا یا لینڈ گریبرز مجھے بلیک میل نہ کر سکیں جیسے چودھری یاسین صاحب ان کے فرنٹ مین ہیں اس وقت. اچھا, اس ساری صورتحال میں آبویسلی کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے سی ڈی اے کی, چیئرمین صاحب ہیں اور دیگر ممبر صاحبان ہیں, وہ ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کس طرح سے اس الیکشن کو دیکھتے ہیں جس میں اتنا بڑا ٹرن اوور ووٹ کاسٹ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو اس وقت ہمارے موجودہ چیئرمین صاحب ہیں عامر علی احمد صاحب, جو کہ اس وقت کمشنر اسلام آباد بھی ہیں, جی. میرا خیال ہے کہ اگر میرے والد صاحب کا آخری سی بی اے 2006 کا گزرا, اس کے بعد سے لے کے اس وقت جو ہمارے چیئرمین سی ڈی اے ہیں, وہ میرا خیال ہے انہوں نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے اگینسٹ لینڈ مافیا, قبضہ مافیا اور یہ ٹینکر مافیا, اور یہ جو ایک بھتہ خوری اور رشوت خوری کا نظام ہے. عامر علی صاحب نے جو ریسنٹلی فیصلے کیے ہیں وہ بڑے میرا خیال ہے کہ قابل تعریف ہیں, اور وائس چیئرمین ہے جو اس مافیا کے خلاف کھڑا ہوا ہے. نہیں تو موسٹلی بلیک میلڈ ہو جاتے ہیں, کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں یا دوستی کر لیتے ہیں. اس وقت جو انتظامیہ ہے سی ڈی اے کی, وہ کام صحیح کر رہی ہے. آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہاؤس بلڈنگ کے آرڈرز کیے ہیں, میرٹ پہ کیے ہیں. اسی طرح کوارٹرز کے معاملات ہیں, اس کو میرٹ پہ چلایا جا رہا ہے. سینئرٹی لسٹ کے اوپر GWL جنرل ویٹنگ لسٹ بنا کے اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. ابھی میری عامر علی صاحب سے جو ریسنٹلی ایک پیچھے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اس میں میں نے یہی ان کو کہا تھا کہ سر سی ڈی اے میں جب تک میرٹ نہیں لایا جائے گا, جب تک غریب کو نہیں اٹھایا جائے گا, اس کے حقوق اس کی دہلیز پہ نہیں پہنچائے جائیں گے, تب تک یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب ان کی بد نصیبی ہے کہ اس وقت سی ڈی اے میں الیکشن چودھری یاسین صاحب جو کہ ایک مافیا ہے پورا, اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے افسران ٹھیک ہیں, چند کچھ ایسے افسران ہیں جن کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے, جو میرے ذہن میں ہے, میرے دل و دماغ میں ہے. وہ کرپٹ ہیں, وہ اس چودھری یاسین کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ مٹھی بار ہیں. زیادہ تر سی ڈی اے کا جو اس وقت بورڈ ہے, جس میں عامر عباس صاحب ہیں, جس میں ہمارے باقی ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور میری طرف سے, بلکہ آپ کے چینل کی طرف سے, بینگ این اپوزیشن, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرٹ کے اوپر, سی ڈی اے کی امپلیمنٹیشن کے اوپر میں اپنے چیئرمین اور اپنے بورڈ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور چودھری یاسین کو ایک واضح میسج ہے کہ جو کام آپ نے پہلے کیے, جو کام آپ نے بدماشیاں کیں, آپ نے جو ادارے کو تباہ کیا, وہ میں اب نہیں ہونے دوں گا. کسی بھی غلط کام کو عزت کمال پاشا کورٹ کچہری اور پریشر سے روکے گا, احتجاج سے روکے گا.
ہم کسی قسم کی بدماشی سی ڈی اے کے اندر یا نان میرٹ تھنگ اب نہیں ہونے دیں گے سی ڈی اے کے اندر. اچھا پاشا صاحب کچھ چیزیں پچھلے دنوں ہوئیں، کچھ خواتین کے ساتھ کچھ پرابلمس ہوئیں، اس کے حوالے سے مینجمنٹ اور آپ کی موقف کیا ہے یونین کا، اور آپ کس طرح سے اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں؟ کاظمی صاحب، جب عزت نفس کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے آپ بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، جی میں بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کی، ہمارا جو بھائی کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ بھی بڑا قابل ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یہ بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں. ہم سب کی جو عزت ہے وہ سانجھی ہے. بے شک. میرا خیال ہے کہ جتنی عزت کمال پاشا کی بیٹی کی یا ماں کی اتنی آپ کی بھی ہے. بد نصیبی کے ساتھ آپ نے الیکشن کے دوران بڑے بڑے بینر دیکھے ہوں گے. ایک یہ ڈی ایم اے کا معذرت کے ساتھ ایک حرام خور ہے جو آؤٹ آف وے پروموٹ ہوا تھا، بشیر کھوکر، جو عورتیں بیچاری سی ڈی اے کے اندر اپنے جائز کام کروانے کے لیے آتی ہیں، ان کے نمبر نکال کے ان کو نہ صرف بلیک میل کر رہا تھا بلکہ ان کو سیکچولی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے جو مورل ایتھکس ہیں اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے گھروں تک پہنچا گیا، ان کو ہراس کیا گیا، زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایسے لوگ، اب یہ فائنینسر ہے چودھری محمد یاسین کا اس الیکشن میں، اس نے سب اسلام آباد میں پورے اپنے بینرز بھی دیکھے ہوں گے، لیکن میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. چیئرمین سی ڈی اے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو سسپینڈ کیا، اس کو سرنڈر کروایا. اس کے قبضے سے ایک گورنمنٹ کا موٹر سائیکل اور گاڑی بھی نکلی ہے. اچھا. تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اس قسم کے جو ٹاؤٹس ہیں، ڈی ایم اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فائر بریگیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریونیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بڑی بڑی ڈائریکٹریٹس میں جہاں پہ پیسے کا لین دین ہے، اس قسم کا جو مافیا ہے، جو عورتوں کو ہراس کرتا ہے اور جو عام اسلام آباد کی پبلک ہے ان کو زود و کوب کرتا ہے، ان کی جیبیں ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف میں نے کفن باندھا ہوا ہے. اور سی ڈی اے میں ایسے تمام حرام خوروں کے پیچھے ہے سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ عزت کمال پاشا کو جب نشاندہی ہوگی ہماری یونین کو، میں تمام اسلام آباد میں بسنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور سی ڈی اے کے اندر عورتوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت ہماری عزت ہے، آپ ہمارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے لیے اپنی مائیں بہنیں بیٹی ہیں. اور چودھری یاسین کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے کرپٹ لوگ، ایسے بیڈ کریکٹر اور بد کردار لوگ جن کے خرچے پہ تم سی بی اے بنے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو یوز کر کے اسلام آباد کے شہریوں کو یا سی ڈی اے کی عورتوں کو زد و کوب کرو گے تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاشا صاحب، آپ خود بھی نوجوان ہیں ابھی، اور مافیا جتنا بھی ہے وہ بڑا اسٹرانگ منجے ہوئے لوگ، پرانے گھاگ لوگ جس کو کہتے ہیں. تو آپ اپنے ووٹر کو، اسلام آباد کے لوگوں کو، جو یوتھ ہے اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کنسسٹنٹلی کھڑے ہوئے بھی ہیں ان کے خلاف، تو یہ جو کنسسٹنسی ہے اس کو ایک میسیج کے طور پہ نوجوانوں میں کس طرح سے آپ کیا بتانا چاہیں گے، کیا کہنا؟ دیکھیں، سیاست جو ہے وہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میں بڑی سٹرگل سے گزرا ہوں، میں نے بڑی تنہائی دیکھی ہے، میں نے بڑی ٹونٹنگ سنی ہے، میں نے اپنے اوپر بڑے بڑے مزاحیہ قسم کے جملے سنے ہیں، لیکن میری منزل ایک ہی تھی کہ میں نے اپنے والد صاحب کا نام زندہ کرنا ہے اور اس گروپ کو کھڑا کرنا ہے. آج شکر الحمدللہ سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ جو 150 ووٹ پہ تھی آج 4000 ووٹ پہ کھڑی، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ سی ڈی اے کے اندر سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کا مستقبل ہوگا. میں سی ڈی اے کے مزدوروں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، عزت دی، ان کی خدمت کریں گے. اور نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس فیلڈ میں بھی ہو، جو بھی کر رہے ہو، اس کو لگن سے کرو، نیت سے کرو اور اللہ توکل کرو. انسان کو کچھ نہیں دے سکتا. اگر میرے نصیب میں میرے رب نے ضلالت لکھی ہے تو پھر لکھی ہے، پھر پوری دنیا میرے ساتھ ہو نہیں مل سکتی. اگر میرے نصیب میں عزت لکھی ہے تو وہ مل کے رہے گی چاہے پوری دنیا مخالف ہو. تو میں سی ڈی اے کے مزدوروں کو
آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عزت کمال پاشا تمام ملازمین کے لیے حاضر ہے. میرا موبائل نمبر سب کے پاس ہے. دفتر میں روزانہ صبح 9:30 10 بجے آ کے بیٹھا ہوتا ہوں. جس مزدور کو کوئی تکلیف پریشانی ہو، چاہے اس نے مجھے ووٹ دیا ہے نہیں دیا، اس کے ساتھ زیادتی ہو، میں ڈائریکٹلی اویلیبل ہوں. میرا نمبر سب کے پاس ہے. میرا معاملہ یاسین صاحب والا نہیں ہے کہ میرے کوئی سیکٹری میکٹری ہوں. میں ورکر کے لیے خود ذاتی طور پہ حاضر ہوں اور مجھ سے رابطہ کیا جائے. تمام سی ڈی اے مزدور آپ سے کوئی منتھلی مانگے تو اس کو منتھلی مت دیں. آپ کو کوئی بلیک میل کریں تو اس سے بلیک میل مت ہوں. سی ڈی اے کے ملازمینوں کے پاس سب کے پاس سمارٹ فونز ہیں. جو اے ڈی 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 ڈائریکٹر، کوئی آپ کا سپروائزر انچارج کوئی آپ سے پیسے مانگے، آپ کو گالی نکالے، اس کی ویڈیو بناؤ، اس کی ویڈیو بنا کے مجھ تک پہنچاؤ. اس کے اوپر ایکشن لینا، اس کا رستہ روکنا. دفتروں کے اندر جو ہمارا کلیریکل سٹاف بیٹھا ہوا ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ بدماشی دیکھیں، زیادتی دیکھیں، اس کی نشاندہی کریں میرے تک. میں آپ کا تحفظ کروں گا. میں اس مافیا کا رستہ روکوں گا اور ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی اپوزیشن ان کے مد مقابل کھڑی. تو یہ میرا میسیج ہے سی ڈی اے کے مزدور کے لیے اور اسلام آباد کے باسیوں کے لیے. ناظرین، بہت اچھا ایک انٹرویو ہم نے عزت کمال پاشا صاحب کے ساتھ کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجیے.